السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں درود شریف کی حیرت انگیز برکتیں۔ اطمینان سے ویڈیو کو دیکھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک درود پڑھنے کی برکت سے اللہ زبان میں کیسی تاثیر پیدا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب کے اندر آیا ہے کہ امام جسولی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ کا نام ہے۔ امام جسولی ایک بہت ہی بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کا نام ہے، بہت ہی عبادت گزار تھے۔ آپ ایک مرتبہ ایک راستے سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ پانی تلاش کرنے لگے۔ جب آپ پانی تلاش کرنے لگے تو دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر آپ نے سوچا وضو کیسے کرے اور وضو کر کے نماز کیسے ادا کرے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا کہ پہلے جتنا ہو سکتا تھا پانی کی تلاش کرتے تھے، اور جب پانی مل جاتا پھر آپ لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دم ایسی حالت ہو جاتی کہ پانی میسر نہیں ہوتا، پھر آپ لوگوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ آپ لوگ تیمم کرتے۔ لیکن آج کل کا بندہ سوچتا کیا ہے کہ پانی تھوڑی دور پہ نہیں میسر آ رہا ہے تو ہم تیمم کر لے، ایسا حکم نہیں ہے۔ بہرحال امام جسولی رحمۃ اللہ علیہ ایسے علاقے میں پہنچے تھے جہاں یہ چیزیں موجود نہ تھی، تو آپ ایک ایسی جگہ نظر ڈالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ چند گھر وہاں موجود ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد کہتے ہیں کیا یہاں پر کنواں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں، کیا کنویں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پانی کی تلاش ہے، میں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے آواز لگائی تو آپ کو کنواں دکھایا گیا۔ جب آپ کنویں کے قریب گئے تو کیا دیکھا، جو کنویں کے اندر پانی وہ بڑے گہرائی میں ہے، اتنی گہرائی میں ہے کہ ڈول وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ ڈول کی جو رسی تھی وہ چھوٹی تھی، اور ڈول کی رسی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی کہ پانی اوپر لایا جا سکے۔ تو آپ بڑے کوششوں کے باوجود آپ پانی نہ نکال سکے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، تقریباً اس کی عمر 5 یا 7 برس کی لکھی گئی ہے، وہ اپنے چھت سے دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر۔ جب اس نے دیکھا تو وہ باہر تشریف لائی اور کنویں میں آ کر کے اس نے تھوک دیا۔ جب اس نے کنویں میں تھوکا تو پانی جو نیچے تھا وہ اوپر چلا آیا۔ امام جسولی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، کیسا معاملہ، ایک چھوٹی سی بچی اس پانی میں تھوکتی ہے تو کنویں کا پانی ابال مار کر کے اوپر آ جاتا ہے، اور میں اللہ کا اتنا نیک بندہ اور رب کی عبادت کرنے والا، میرے پاس وہ طاقت نہیں کہ میں اس پانی کو اوپر لا سکوں اور میں اس پانی کا استعمال کر سکوں۔ بہرحال آپ نے پانی لیا اور وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس بچی کو آپ بلاتے ہیں اور کہتے اے بچی بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا کام کرتی ہو، تمہارے زبان میں اللہ نے وہ تاثیر بخشی ہے کہ تو کنویں میں تھوکتی ہے تو کنویں کا جو نیچے حصے میں پانی تھا اوپر چلا آیا۔ وہ بچی کہتی ہے بابا مجھے زیادہ کچھ نہیں پتا، مجھے نماز کا طریقہ معلوم نہیں، مجھے روزہ کا طریقہ معلوم نہیں، میں روزہ نہیں رکھتی، میں نے حج نہیں کیے، میری عمر محض 5 یا 7 سال ہے، میں کون سی عبادت ایسی کر سکتی ہوں؟ بہرحال میں تھوکتی ہوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ آپ نے جب اتنا سنا تو کہا کوئی نہ کوئی وظیفہ تو ضرور کرتی ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تھوک میں وہ برکت رکھی ہے کہ جو تو کنویں میں تھوکتی ہے تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، کوئی تو وظیفہ کرتی ہوگی۔ تو پھر وہ بچی کہتی ہے ہاں بابا جان مجھے یاد آ رہا ہے، اور مجھے یہ عادت ہے ہماری کہ جب میں سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتی ہوں تو میری ماں جو ہے وہ 1000 دانے کی ایک تسبیح دیتی ہے، اور دینے کے بعد کہتی ہے اے میری بیٹی تمہیں اس وقت تک نہیں سونا ہے جب تک کہ 1000 مرتبہ تو درود نہیں پڑھ لیتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود کی برکت۔
اس نے کہا کہ میں 1000 مرتبہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے میری زبان میں وہ طاقت بخشی ہے کہ میں کنویں میں تھوک دیتی ہوں تو نچلے حصے میں پانی جمع ہوا، جہاں ڈول اور رسی نہیں پہنچتے ہیں، وہ پانی میری تھوک سے اوپر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اے مومنوں، اے مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقائے دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود پڑھا کریں، کیونکہ درود کی بہت ساری برکتیں ابھی تو ہم نے آپ کو ایک سنائی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اس کے رب اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے۔ اے مومنو، تم بھی ان پر خوب درود سلام بھیجو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کام ہے، خود رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ 22ویں پارے میں آیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ یہی باتیں تھی جو آپ کو بتانی تھی کہ رب کریم نے درود میں بڑی برکت رکھی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ لوگ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ لیے ہیں تو گزارش ہے آپ کی کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔